बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही बुखारी हदीस नंबर 135। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हदस करे उसकी नमाज कबूल नहीं होती जब तक कि वो दोबारा वजू न कर ले। हजरामौत के एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हदस क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाखाने के मकाम से निकलने वाली हवा, चाहे आवाज के साथ हो या बगैर आवाज के। ये हदीस हमें सिखाती है कि नमाज की कबूलियत के लिए पाकीज़गी और वजू शर्त है और मामूली बात को भी इबादत में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 136। हजरत नईम अल मुजमर रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि एक मर्तबा मैं हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के साथ मस्जिद की छत पर चढ़ा तो आपने वजू किया और कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी उम्मत के लोग वजू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफेद पेशानी और सफेद हाथ पांव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वजू अच्छी तरह करे। ये हदीस हमें सिखाती है कि अच्छे और मुकम्मल वजू का एहतिमाम करना क़यामत के दिन इज्जत और पहचान का सबब बनेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 137। हजरत उबादा बिन तमीम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने चचा हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि एक शख्स को नमाज के दौरान ये ख्याल आता है कि शायद उससे हवा खारिज हो गई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज से ना फिरे और ना तोड़े जब तक आवाज़ ना सुने या बू ना पाए। ये हदीस हमें सिखाती है कि सिर्फ शक की बुनियाद पर नमाज नहीं तोड़नी चाहिए, बल्कि यकीन ज़रूरी है। सही बुखारी हदीस नंबर 140। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने वुज़ू किया। सबसे पहले एक चुल्लू पानी लिया, उससे कुल्ली की और नाक में पानी डाला। फिर एक और चुल्लू लिया और दोनों हाथों की मदद से चेहरा धोया। उसके बाद एक चुल्लू पानी लेकर दायां हाथ धोया। फिर एक और चुल्लू लेकर बायां हाथ धोया। फिर अपने सर का मसाह किया। उसके बाद एक चुल्लू पानी लेकर दायां पाँव धोया और दूसरे चुल्लू से बायां पाँव धोया। फिर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुज़ू करते हुए देखा है। ये हदीस हमें वुज़ू का सुन्नत तरीका सिखाती है और बताती है कि इबादत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी ज़रूरी है। सही बुखारी हदीस नंबर 141। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमें शैतान से महफूज फरमा और शैतान को उस औलाद से दूर रख जो तू हमें अता फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इस दुआ के बाद मियाँ बीवी के यहाँ औलाद पैदा हो तो शैतान उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ये हदीस हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के नजी मामलात में भी अल्लाह को याद करना बरकत और हिफाजत का सबब बनता है। सही बुखारी हदीस नंबर 142। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैतुल ख़ला में दाखिल होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल ख़बाइस। तर्जुमा, ए अल्लाह मैं नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये हदीस हमें सिखाती है कि हर काम हत्ता के बैतुल खला में दाखिल होते वक्त भी अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 144। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो किबला की तरफ मुंह करे, न उसकी तरफ पुश्त करे, बल्कि मशरिक की तरफ मुंह कर लो या मगरिब की तरफ। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि इस्लाम हमें जिंदगी के हर अमल में अदब और एहतराम सिखाता है।
حتیٰ کہ قضائے حاجت جیسے نجی کام میں بھی ہمیں قبلہ اور اللہ کی نشانیوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 145۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ ہی بیت المقدس کی طرف۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 2 اینٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا، شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو نماز میں اپنے جسم کو زمین سے بالکل لگا دیتے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کا مطلب کیا ہے۔ بعد میں امام مالک رحمہ اللہ نے وضاحت فرمائی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا مقصد اس شخص کی طرف اشارہ تھا جو نماز میں اعتدال اختیار نہیں کرتا اور سجدے میں زمین سے بالکل چمٹ جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سختی نہیں بلکہ آسانی ہے۔ کھلے میدان میں قبلہ کی طرف منہ کرنے سے منع ہے، لیکن عمارت یہ پردے میں گنجائش موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم سنت کو سمجھ کر عمل کریں، نہ کہ بیجا سختی کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات میں مناسع کی طرف قضائے حاجت کے لیے جاتی، اور مناسع ایک کھلا میدان ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ اپنی بیویوں کو پردہ کرائیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ایک روز رات کو عشاء کے وقت حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو دراز قد عورت تھیں باہر گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی اور کہا، ہم نے تمہیں پہچان لیا، اور ان کی خواہش یہ تھی کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے پردہ کا حکم نازل فرما دیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام حکمت اور مصلحت کے ساتھ نازل فرماتا ہے، اور شریعت کے قوانین تدریج کے ساتھ مکمل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 153۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب بیت الخلاء میں جائے تو اپنی شرمگاہ کو داہنے ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام ہمیں صفائی، ادب اور اچھے اخلاق سکھاتا ہے۔ داہنا ہاتھ عزت کے کاموں کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ صفائی کے کاموں کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 155۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ چلتے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا کرتے تھے، تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے قریب پہنچ گیا۔ مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے پتھر ڈھونڈ دو تاکہ میں ان سے پاکی حاصل کروں، یا اسی جیسا کوئی لفظ فرمایا، اور فرمایا کہ ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ چنانچہ میں اپنے دامن میں پتھر بھر کر آپ کے پاس لے گیا اور آپ کے پہلو میں رکھ دیے اور آپ کے پاس سے ہٹ گیا۔ جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے پتھروں سے استنجا کیا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ اہم سبق ملتا ہے کہ اسلام صفائی اور طہارت کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قضائے حاجت کے بعد پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنا منع ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 159۔ حضرت حمران رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پانی منگوایا، پہلے 3 مرتبہ دونوں ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں تک دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا اور آخر میں ٹخنوں تک دونوں پاؤں 3 مرتبہ دھوئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے اور اس میں دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے
کہ خالص نیت کے ساتھ مکمل وضو اور دل جمائی سے پڑھی گئی 2 رکعت نماز مغفرت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ چھوٹے اعمال بھی اگر سنت کے مطابق ہوں تو بڑی بخشش کا سبب بنتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 161۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک صاف کرے، اور جو پتھر سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ طاق عدد یعنی 1 یا 3 یا 5 ہی سے کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ اسلام میں طہارت کے آداب بھی سنت کے مطابق ادا کرنا ضروری ہیں۔ وضو میں ناک صاف کرنا اور استنجا میں طاق عدد اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والا بنائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامی احادیث اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمیں ضرور فالو کریں۔